السلام علیکم۔ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت ایک تاریخ ساز تحریک۔ تبلیغی جماعت ایک ایسی سرگرم، متحرک اور محرک جامع تحریک ہے جس نے اصلاح و ارشاد اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں تقریباً 3/4 صدی سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اپنے عروج اور ارتقاء کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ وہ واحد تحریک ہے جس سے وابستہ لوگوں کی تعداد اربوں سے تجاوز کر چکی ہے۔ دراصل یہ تحریک 4 دانگ عالم میں احیاء سنت و شریعت کی عظیم ترین اور مؤثر ترین تحریک ہے۔ موجودہ وقت میں جس کے امیر اور رہنما حضرت مولانا سعد حفظہ اللہ ہیں، جن کے اشاروں اور نظام الدین کے مطابق کروڑوں لوگ ہر وقت حرکت و سفر دین کی دعوت اور اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور ان کی نگرانی میں اس وقت ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے کام سے اچھے نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت اس وقت جس طرح ہر جگہ اپنا کام انجام دے رہی ہے وہ اس کی اچھی مثال ہے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہند اور بیرون ہند ممالک میں ہر جگہ اس کام کو کرتے ہوئے لوگ اور اس کے لیے نکلی جماعتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے قوم میوات میں اس دعوتی جد و جہد کا آغاز کیا، اور اس کے حیرت انگیز نتائج کا ظہور سب سے پہلے انہی لوگوں میں ظاہر ہوا۔ یہ تحریک بہت معمولی دائرے میں شروع ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی کامیابی اور اہمیت کا اندازہ کرنا مشکل ترین تھا، لیکن آج اس کی کامیابی تشت ازبام ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنی مضطرب روح، اپنے بے چین قلب، اپنے نحیف جسم، اپنے حال اور اپنی زبان سے اس تبلیغی کام کے داعی تھے۔ خاندان الیاسی نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے اصل وارث اور امین مولانا سعد ہی ہیں۔ وہ اس نظام دعوت اور اصلاح و تبلیغ کے ساتھ انہماک اور شغف، اور اس کے بانی سے نسبت فرزندی اباعن جد کے ذریعے نسبت الیاسی، اور ہر معاملے میں احیاء سنت کے جذبے اور کوشش سے نسبت محمدی سے انتساب رکھتے ہیں۔ اس کام کے اصل مقاصد مسلمانوں کو بگڑی ہوئی حالت اور دینی اخلاق پستی سے نکال کر اچھے کردار کی طرف لانے کی کوشش، اور ان کو جماعتوں میں نکال کر مسجد کے ماحول میں دین سکھانا اور دین کے مطابق اعمال کی دعوت دینے کے ذریعے سے صحیح ایمانی اور دینی زندگی اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، نیز مسلمانوں کی کامل اصلاح اور پورے نظام زندگی کی خالص دینی روح پیدا کرنا، یہ اس کام کے بنیادی مقاصد اور منہج ہیں، اور یہ وہ عظیم مقاصد ہے جو مسلمان کو نہایت معیاری مسلمان بنانے کے لیے دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کسی نئے نظریے یا کسی نئے مقصد کی داعی نہیں، بلکہ صرف اپنی اور امت کی اصلاح کے لیے محنت اور قربانی کی دعوت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری تنظیموں اور انجمنوں کی طرح اس تحریک کا کوئی دستور یا منشور نہیں، نہ ہی کوئی ممبر یا عہدے دار ہیں، یہاں تک کہ اس کا کوئی جداگانہ نام تک نہ رکھا گیا۔ اس اصلاحی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نام تبلیغی جماعت ہم نے نہیں رکھا، ہم تو بس کام کرنا چاہتے تھے، اس کا کوئی خاص نام رکھنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی تھی۔ لوگ کام کرنے والوں کو تبلیغی جماعت کہنے لگے، پھر یہ اتنا مشہور ہوا کہ ہم خود بھی کہنے لگے۔ آج تبلیغی جماعت اپنی نمایاں خصوصیات اور منفرد اوصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں امتیازی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہے،
اور دنیا کے 120 سے زائد ممالک میں یہ کام انجام پا رہا ہے، اور 3 ملین سے زیادہ افراد دنیا بھر میں اس سے وابستہ ہیں۔ اس جماعت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، فنڈنگ اور چندے کا کوئی نظام نہیں، نشر و اشاعت کا کوئی محکمہ نہیں، انہیں اخبارات اور ٹیلی ویژن کی زینت بننے کا کوئی شوق نہیں۔ ان کے خلاف دنیا میں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کوئی FIR درج نہیں ہے۔ کسی طرح کے تشدد اور منفی سرگرمیوں میں یہ جماعت حصہ نہیں لیتی۔ پوری دنیا کے کسی بھی ملک نے آج تک ان پرتشدد آمیز سرگرمیوں کا الزام نہیں لگایا۔ ملکی قوانین کو سر آنکھوں سے لگا کر یہ جماعت اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ ان کے خلاف جو بولتے ہیں یہ جماعت انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ محبت اور الفت کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ سادگی اور انسانیت نوازی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ مکمل طور پر غیر سیاسی اور قانون کی پابند جماعت ہے۔ اس جماعت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس نے حکومت سے ٹکرانے کی کبھی بھی کوئی کوشش کی ہو، اور نہ ہی کبھی اس جماعت پر دہشت گردی کی معاونت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یہ ایک مکمل پرامن تحریک ہے۔ اس کے اراکین امن کے داعی اور شیدائی ہیں۔ یہ جماعت ہمیشہ تشدد کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ اس کی اصل کوشش یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ کی ہوتی ہے۔ جو پہلے سے اسلام میں داخل ہیں وہ کس طرح مکمل طور پر دین اسلام کے روشن اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تبلیغی جماعت کا کام واحد وہ کام ہے جس کا مقصد اپنا مال لگا کر لوگوں کی مدد کرنا اور ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بنانا ہے، اور اس کام میں حالات حاضرہ پر کبھی گفتگو نہیں ہوتی۔ مثلا ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں، کس سیاسی پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس جماعت کا ملک اور بیرون ممالک کسی بھی سیاسی اور ملی تنظیم اور آرگنائزیشن سے تعلق نہیں ہے۔ اس موضوع پر یہ حضرات کبھی بات نہیں کرتے۔ خوب یاد رہے، غیروں میں کام کرنا ان کے مشن میں داخل نہیں ہے۔ ہندوستان اور بیرون ممالک میں اس جماعت کے زیر انتظام لاکھوں افراد کا اجتماع ہوتا ہے، جس کا نظم و ضبط بے حد مثالی اور معیاری اور لائق تحسین ہوتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے تعلق سے، جس کو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، تحریر فرماتے ہیں: حکیمانہ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے، اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان، نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان، اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دن اور رات اللہ کی نافرمانی اور معصیت اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے بے شمار افراد تبلیغی جماعت کے بدولت تہجد گزار، متقی، پرہیزگار اور دین کے داعی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ اعمال کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ملک اور ملت دونوں کے لیے بے حد مفید ہے۔